السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ایف آئی اے ٹیم کی تفتیش اور 16 سوالات 55 منٹ کا طویل وقت بڑے سوالات ایف آئی اے ٹیم کی جانب سے کیے گئے۔ عمران خان نے کیا جوابات دیے، یعنی 16 سوالات کے جوابات دیے، اور وہیں پر عمران خان نے سائفر کیس سمیت مشوانی کی فیملی اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم پر کریک ڈاؤن کے حوالے سے ایف آئی اے کو جو ہے وہ پریشان کر دیا۔ بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایف آئی اے سوال نہیں پوچھ رہا بلکہ عمران خان ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ تو ایف آئی اے کی 55 منٹ کی جو سوالات کا ایک سیشن تھا عمران خان سے، اس 55 منٹ کے دوران 16 قسم کے سوالات کیے گئے، اور عمران خان نے اس تفتیش کے دوران خاص طور پر وکلا کی ٹیم عمران خان کے پاس موجود رہی۔ عمران خان نے وکلا سے ویسے کوئی رائے یا کوئی قانونی مشاورت نہیں کی، بلکہ کوئی ان سے تفتیش کے حوالے سے کوئی مدد بھی نہیں لی، لیکن عمران خان اپنے وکلا کی ٹیم کی موجودگی میں شاید کل کے لیے کوئی ایسی چیز کوئی جو ہے وہ افواہ نہ پھیلائے ایف آئی اے، اس لیے وکلا کی ٹیم کو بٹھایا اور وکلا کی ٹیم نے یہ تمام سوالات اوپن کر دیے۔ اس سب کا یہ ہے کہ جواب ہے کہ عمران خان اگر اکیلے شامل تفتیش ہوتے تو ایف آئی اے یا حکومت تفتیش سے مطلب اپنی مرضی کا پروپیگنڈا کرتی کہ عمران خان نے یہ سوال کیا تھا، یہ جواب دیا گیا۔ اچھا، پھر جیسے کہ عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا وغیرہ کر دیتے، یا پھر ایسا ہی کسی پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے عمران خان کو یعنی دو گواہ پیدا کیے جنہوں نے ساری تفتیش سن کر باہر آنے کے بعد بیان بھی جاری کر دیا، یعنی دو وکلا کی موجودگی میں عمران خان نے یہ بیانات جاری کیے۔ اب عمران خان کا جو بیان تھا یا ان کا جو سوشل میڈیا جو ٹویٹر ہے، ایکس ہے، اس سے جو ویڈیو جاری ہوئی تھی اس حوالے سے کیونکہ بڑی باتیں کی جا رہی ہیں۔ 26 تاریخ کا یہ ٹویٹ تھا عمران خان کا، اور اس میں عمران خان نے دو ٹویٹ ہیں، ایک 26 تاریخ کا ہے رات 10:30 بجے کا، اور دوسرا ہے صبح کا تقریباً کوئی 9:10 بجے کا۔ تو اب ان دو ٹویٹوں میں ایک انگلش میں انہوں نے جو ہے وہ کانٹینٹ لکھ کر ٹویٹ کیا، اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ اردو میں۔ اب عمران خان خود تو جیل میں ہیں، ان کا ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے، یہ بہت سارے سوالات ہو رہے ہیں۔ اور پھر عمران خان نے یہ ویڈیو کیا چلائی، یہ آپ کے سامنے میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ عمران خان کی وہ ویڈیو ہے جو مجیب الرحمان کے حوالے سے ہے، یعنی اس میں غدار کون، شیخ مجیب یا جنرل یحییٰ، یعنی 3 منٹ 33 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے، اور 26 مئی کی 10:58 پہ رات کو یہ ٹویٹ کی گئی انگلش میں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے دن صبح 27 مئی کو 10:41 پر ٹویٹ کیا گیا اردو میں، یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ اردو میں ہے۔ اور پھر اس میں بھی وہی ویڈیو ہے جس کو 3.8 ملین لوگوں نے دیکھا، جبکہ جو پہلی والی جو انگلش میں کی گئی تھی وہ 8.3 ملین لوگوں نے ابھی تک دیکھا ہے۔ اب ان دونوں ویڈیوز کے بعد یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ ریاست مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اب اسی وجہ سے ایف آئی اے نے ان سے تفتیش شروع کی، اور پھر عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس یعنی ٹویٹر سے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سے متعلق مواد کی تشہیر پر اڈیالہ جیل میں ایف آئی اے کی ٹیم نے تقریباً 1 گھنٹے تک تفتیش کی، مختلف سوال جواب ہوئے۔ تفتیش کے دوران عمران خان سے ان کے وکلا کی موجودگی کانفرنس روم میں ایف آئی اے نے 16 مختلف سوالات کیے اور اس کے جوابات بھی لیے گئے۔ تفتیش کے آغاز پر ایف آئی اے ٹیم نے عمران خان کو ایکس یعنی ٹویٹر سے شیئر ہونے والی پوسٹ ویڈیو دکھائی، اور ایکس یعنی ٹویٹر پر شیئر ویڈیو دیکھنے کے بعد ایف آئی اے کی جانب سے سوال کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ اور پھر ذرائع کے مطابق عمران خان سے ایف آئی اے ٹیم نے سوال کیا، کیا آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ متنازع ٹویٹ آپ کی مرضی سے کی گئی ہے یا نہیں؟ پھر ٹویٹ آپ تک ڈیلیٹ کیوں نہیں کی گئی؟ اس دوران عمران خان نے ایف آئی اے کی ٹیم پر چڑھائی کر دی، الٹا کہا کہ تفتیش چھوڑیں، پہلے معافی مانگیں۔ عمران خان کا ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم سے معافی کا مطالبہ، کسی بھی معاملے پر تفتیش سے پہلے ایف آئی اے میرے خلاف سائفر جیسا بے بنیاد مقدمہ بنانے پر مجھ سے معافی مانگے۔ پھر کہا، سائفر کے بعد بطور وزیر اعظم میں نے پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ اور اپنی قوم کو سر فخر سے بلند کرنے کے لیے امریکیوں کو احتجاجی مراسلہ بھجوایا اور حقائق اپنی قوم کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کا سراغ لگاؤ، وہ کہاں ہیں؟ یہ ایف آئی اے کی ٹیم کو انہوں نے سبسار کیا۔ پھر عمران خان نے کہا، ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے جو بیان تھا ان کا، کہ میں اپنے اکاؤنٹ سے کی جانے والی پوسٹوں کا ذمہ داری قبول کرتا ہوں، تاہم جیل میں ہونے کے باعث ویڈیو نہیں دیکھ سکا۔ آج مجھے ویڈیو دکھائی گئی جو حمود الرحمان کمیشن کے مندرجات پر مشتمل ہے۔ اگر اپلوڈنگ سے قبل
ویڈیو دکھائی جاتی تو پیغام کو مزید مؤثر کرنے کے لیے اس میں چند معمولی تبدیلیاں کرتا، یہ عمران خان کا جواب تھا۔ اب جو عمران خان کے وکلاء ہیں ان کے مطابق جو سوال جواب ہوئے FIA کی جانب سے کیے گئے عمران خان سے، وہ سوالات کیا تھے اور عمران خان نے جوابات کے دیے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ FIA کی تفتیشی ٹیم کی جانب سے اڈیالہ جیل میں چیئرمین PTI عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ ان سے تفتیش کی گئی اور پھر عمران خان کے ایکس یعنی جو ٹویٹر ہے اس کے حوالے سے پوسٹ کی جانے والی محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مندرجات پر مشتمل ویڈیو کے حوالے سے سوال جواب ہوئے۔ عمران خان نے کہا کہ کسی بھی معاملے پر تفتیش سے پہلے FIA میرے خلاف سائفر جیسا بے بنیاد مقدمہ بنانے پر مجھ سے معافی مانگے۔ سائفر کے بعد بطور وزیر اعظم میں نے پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ اور اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے امریکیوں کو احتجاجی مراسلہ بھجوایا اور حقائق اپنی قوم کے سامنے رکھے۔ پھر عمران خان نے FIA کے سامنے کہا کہ اپنی قوم کے لیے میرا پیغام واضح تھا کہ ہم ایک خود مختار اور غیرت مند قوم ہیں جو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت ہرگز قبول نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ سائفر در حقیقت جنرل باجوہ کا بھیجا گیا تاکہ اس کے مطابق میری منتخب جمہوری حکومت کو ختم کر سکیں، یعنی امریکہ کا جو سائفر تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو بھیجا گیا تاکہ باجوہ کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم کی جا سکے۔ پھر کہا کہ جنرل باجوہ نے اپنی مدت ملازمت نے توسیع کے لیے چوروں سے ساز باز کی اور انہیں قوم پر مسلط کیا۔ میں اپنے ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ پر کی جانے والی پوسٹوں کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، تاہم جیل میں ہونے کے باعث اب لوڈنگ سے پہلے ویڈیو نہیں دیکھ سکا۔ آج مجھے ویڈیو دکھائی گئی جو محمود الرحمان کمیشن کے مندرجات پر مشتمل ہے۔ اگر اپ لوڈنگ سے قبل ویڈیو دکھائی جاتی تو پیغام کو مزید مؤثر کرنے کے لیے اس میں چند معمولی تبدیلیاں بھی کرتا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہماری قومی تاریخ کے المناک حادثے کے اسباب، وجوہات اور کرداروں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا کہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے دو بنیادی اہداف تھے، جن میں ایک سانحے کے ذمہ داروں کا تعین جبکہ دوسرا غلطیوں کی نشاندہی کرنا تھا۔ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے پیرائے میں جنرل یحییٰ خان پر جتنی تنقید کی جاتی ہے وہ ان کی سیاسی فیصلہ سازی پر کی جاتی ہے۔ یہ عمران خان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں تعینات جنرل یعقوب اور ایڈمرل احسن نے یحییٰ خان کو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سے منع کیا، جس پر انہیں مستعفی ہونا پڑا۔ پھر کہتے ہیں کہ دستور فوج کو سیاست سے مکمل طور پر الگ تھلگ رہنے کا پابند بناتا ہے تاکہ تنقید سے محفوظ رہ کر اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دے سکیں۔ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جنرل یحییٰ خان پوری طرح سیاسی فیصلہ سازی کے مرتکب تھے۔ اس کے علاوہ کہا کہ سیاسی فیصلوں پر پوری دنیا میں تنقید کی جاتی ہے اور جمہوری سیاسی فیصلوں پر تنقید کو مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے۔ فوج کا سربراہ کسی انتخاب یا ریفرنڈم کے ذریعے مسند نہیں پاتا، چنانچہ اس کو خود اور ادارے کو سیاست اور سیاسی فیصلوں سے الگ رکھنا ہی فوج کے مفاد میں ہوتا ہے اور آئین بھی اسی کا حکم دیتا ہے۔ پھر کہا کہ فوج کا سربراہ جب سیاست میں ملوث ہوتا ہے یا سیاسی فیصلے کرتا ہے تو اپنے منصب سے الگ ہو کر سیاسی دائرے میں قدم رکھتا ہے۔ انتخابات کے بعد فیصلہ کن برتری اور عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت کو اقتدار منتقل نہ کرنا اور ملک کو المناک حادثے کی بھیٹ چڑھا دینا جنرل یحییٰ خان کے فیصلے تھے۔ عوامی مینڈیٹ کا احترام نہ کرنے پر تب حالات تیزی سے داخلی انتشار اور بگاڑ کی جانب گئے اور ملک دو لخت ہوا، جبکہ عمران خان نے کہا کہ یحییٰ خان کے سیاسی فیصلوں میں حصہ لینے کے اسی شوق کی پاکستان اور افواج پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ سیاسی فیصلے کرنے اور پوری طرح سیاست میں ملوث ہونے کے بعد جنرل یحییٰ خان کے لیے فوج کے پیچھے چھپنا ہرگز ممکن نہ تھا، چنانچہ محمود الرحمان کمیشن اور تاریخ دونوں نے ان کا کردار اپنی تنقیدی رائے دی۔ اس کے علاوہ کہا کہ 70 کے واقعات اور ان کے حالات کے مابین غیر معمولی مماثلت ہر ذی شعور پاکستانی کے لیے تشویش کی وجہ ہے۔ 70 میں ملک دو لخت ہوا تو آج ہماری معیشت زمین بوس ہو چکی ہے، جبکہ اس میں بہتری کے امکانات کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ SIFC کے ذریعے معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش بری طرح ناکام ہوئی۔ ملک کی سب سے بڑی اور عوامی مینڈیٹ کی حامل جماعت کو لا قانونی سے کچلنے کی کوشش کر کے معیشت میں بہتری نہیں لا جا سکتی۔ یعنی عمران خان جو شیخ مجیب الرحمان کے دور میں جو ہوا 71 میں، اس کو مماثلت کر رہے ہیں اس وقت کے دور سے کہ عمران خان کی حکومت کو کس طرح جو ہے وہ مینڈیٹ ہونے کے باوجود نہیں دیا، یا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا عوامی مینڈیٹ کی حامل جماعت کو جب آپ مینڈیٹ نہیں دیں گے تو پھر اس طرح ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ FIA سراغ لگائے کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کو کس نے کس جرم میں اغوا کیا ہے، جبکہ سوشل میڈیا ورکرز ہمارے ہیروز اور قوم کا اثاثہ ہیں۔ ان کی اور ان کے اہلخانہ کی رازگی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، جبکہ ملکی معیشت کی بہتری کے امکانات تبھی پیدا ہوں گے جب عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا اور فیصلہ سازی عوامی مینڈیٹ کے حامل جمہوری نمائندوں کو سونپی جائے گی۔ یہ FIA کے 55 منٹ تھے
اور 16 سوالات تھے جن کے عمران خان نے جوابات دیے، اور بعد میں عمران خان نے میڈیا سے بات چیت کی، غیر رسمی گفتگو، ان کے وکلاء کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی، اور ان تمام تر تفصیلات کو جو ہے کمپائل کر کے میں نے ایک پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یقیناً یہ جو 3 منٹ 33 سیکنڈ 34 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ ہے، اس میں حمود رحمان کمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے 71 کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس ویڈیو کے اوپر کہا گیا کہ حمود رحمان کمیشن تمام لوگوں کو پڑھنی چاہیے اور اس سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، سائفر کیس کے بعد تاثر یہ دیا جا رہا ہے عمران خان کے اوپر، یہ مقدمہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کروٹ کس طرف بدلتا ہے۔ یقیناً عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود ہیں اور FIA کی تفتیش بھی جاری ہے، تو جو بھی تفصیلات آتی ہیں وہ تمام آپ ناظرین تک آگاہ کرتا رہوں گا۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔